نیک آدمی کو تو اتنے مزے کہ اپنی 4 بیویاں بھی ملیں گی اس کو، اور پھر اس کو حوریں بھی ملیں گی، اور عورت کو وہ پرانے والے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اور پھر الٹا سوکنوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. دنیا میں 3 سوکنے برداشت کر رہی تھی، جنت میں جانے کے بعد 70 سوکنے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اکثر خواتین سوال پوچھتی ہیں. دیکھو، جس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا عیش کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مجھے پیزا بالکل پسند نہیں ہے، اب نیک اعمال کے سبب اللہ مجھے پیزا کھلائے تو میں کہوں گا اللہ یہ تو میں دنیا میں نہیں کھاتا تھا، مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو مجھے اب کیوں کھلا رہا ہے تو؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جس کو پیزے کی عادت ہے، جس کو پیزا پسند ہے، وہ پراٹھوں سے خوش نہیں ہوگا. تو یاد رکھو، یہ زیادہ عورتیں کی ٹھڑک مردوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں یہ ٹھڑک نہیں ہوتی کہ زیادہ مردوں ہمارے، اور مرد میں یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے مرد میں؟ یہ نیچرل ہے. ہاں غلط طریقے سے نہ جائے، حرام طریقے سے، تو یہ مرد کی فطرت ہے، نیچرل ہے یہ مرد میں. تو عورت کو زیادہ آدمیوں کی طلب، جو بھی غیرت مند شریف عورت ہوگی جو بیچاری جا کے فاحشہ بن چکی ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، تو نیچرلی عورت ایک سے زیادہ شوہر کو کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتی. ویسے بھی سربراہ ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ سربراہ دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو مرد تو شوہر ہے، وہ سربراہ بھی ہے نا. تو ایک سے زیادہ سربراہ ہونا یہ ذلت کی بات ہے، یہ نعمت کی بات بولو نہیں ہے. کسی عورت کے دنیا میں 2 شوہر ہوں تو اس میں اس کی ذلت ہے، یہ خوشی نہیں ہے، وہ فخر نہیں کر سکتی اس پہ، بلکہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے. ہاں کسی میں غیرت ہی ختم ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے. تو جبکہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ عورتیں ہونا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، اور نیچرلی بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عیاشی کا بھی سامان رکھا، مرد کی عیاشی کا بھی سامان رکھا. تو مرد کی عیاشی کا وہ سامان جس کے لیے مرد کو عیاشی ہو، اور عورت کی عیاشی کا وہ سامان جس سے عورت کی عیاشی. عورت کو اس سے نہیں ہوتا کہ میرے ایک سے زیادہ شوہر ہوں. ہاں اگر کسی عورت کا دل اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور پر آیا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ شوہر میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا دونوں ہو جائیں. وہ دونوں اس لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تو کم بخت چھوڑ نہیں رہا، تو چلو فی الحال سائڈ میں تعلق اس سے بھی رکھو. ورنہ اگر اس کے پاس آپشن ہو، کوئی معاشرہ بھی برا نہ سمجھے، تو ادھر سے طلاق لے کے وہاں شادی کرے گی. وہ ایک وقت میں 2 پھر بھی نہیں رکھے گی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جنت میں اللہ نے سب کی خواہشات پوری کی ہیں. تو اس میں عورت کی جو خواہشات ہیں، عورت کی خواہشات ہے زینت اختیار کرنا، عورت کی خواہش ہے بازاروں میں شاپنگ کرنا، تو یہ سارے انتظامات اللہ نے جنت میں عورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ باقی جنت میں سوکھنے ہوں گی مگر ان میں نفرت نہیں ہوگی. آج بھی بہت سے لوگ ہیں 4 بیویاں بہنوں کی طرح ایک ساتھ رہ رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا میں اپنی کسی بیوی کو الگ گھر دینا بھی چاہوں تو دوسری منع کر دیتی ہیں. میں نے کہا اس کے بعد آنکھ کھل گئی ہوگی آپ کی، تو بس بہت ٹائم ہو گیا بھائی، بس کرو یار. تو وہ میں نے کہا پھر آنکھ کھل گئی؟ کہہ رہے نہیں جس جاگتی حالت میں ہی ہے. تو بعض جو گھروں میں دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی بیویوں میں بہنوں جیسی محبت ہے، وہ چاہتی نہیں ہے. عورت کو بھی تو عورت سے دوستی ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ سوکنوں کی آپس میں دوستی کر لیں. وہ اس پہ خوش ہوں کہ ہماری یہ سوکنے. تو دنیا کی اصول کچھ اور ہیں، آخرت کے جب دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ سوکنوں میں بہنوں جیسی محبت ہے، تو آخرت میں تو اللہ ویسے ہی جنتیوں کے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھے گا. اس لیے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے. مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو. منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے. ایک ہوتی ہے مزی. شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو. مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے. جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے. ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے. جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو. ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی. دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے. مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ
نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے. یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں. عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے. یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے. تو غسل سنت مؤکدہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو. جو مسلمان ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہیں نہاتا وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی، ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح. ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرتن، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو. اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے. عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے. تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان. دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، قلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے